حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا نا کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے، تو جو دینار تھے نا ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ تول کے دینے تھے کسی کو، تو ظاہر ہے مٹی کی قیمت تو کچھ بھی نہیں، اور دینار تو دینار تھے، لیکن اونا دیناروں کے جو اوپر نقش ہوتا ہے نا بنا، ان پہ مٹی لگی ہے۔ تو اب وہ بچہ کر کیا رہا ہے کہ ہر دینار کے اوپر سے نا مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ دیناروں کے وزن میں مٹی نہ تلے۔ ظاہر ہے جس کو اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، مٹی کی کوئی قیمت نہیں، دینار دینار ہے، تو ہر دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے، تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے۔ حضرت تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے حضرت۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال عجیب ہے یار، کم بھی تو لو۔ آج بھی تقریباً حضرت دودھ لینے جاؤ نا دکانوں پہ، تو وہ جو جس سے وہ دودھ دیتے ہیں حضرت، تھلوں میں چبا ہے اور سائڈاں تے بھی چب نہیں حضرت، نیچے سے بھی نا اس کو دبا کے وہ اوپر کر دیا گیا، اور ویسے بھی اس کو نا چھوٹے چھوٹے، کم تو لو، ملاوٹ کرو حضرت، اور پھر کیا کرو، پھر عمرے پہ چلے جاؤ۔ لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے حضرت۔ کبھی کبھی حضرت کوئی اس طرح کا ولی ملتا ہے، ہم حضرت ادھر کو نارووال سائڈ پہ گئے، سردی بڑی زیادہ، تو کچھ چائے پینے کا پروگرام ہمارا بنا، ہم اترے، ہم نے چائے کے لیے کہا، تو نظر پڑی تو دکان پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، کوئی بزرگ تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑی سی برفی بھی دے دیں ساتھ۔ تو میں نے حضرت اس بندے کو دیکھا کہ اس نے جب ترازو، چھوٹی سی وہ ترازو تھا، تو اس سائڈ پہ نا انہوں نے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے رکھے، لیکن اس سائڈ پہ بھی انہوں نے کاغذ رکھا، اس کے اوپر پھر انہوں نے بٹے رکھے۔ یہ رب کا ولی تھا جی، وہ رب کا ولی تھا، کیونکہ حضرت کاغذ بھی تو برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا نا ساتھ، کاغذ کے پیسے تو تھوڑے سے تھے، برفی 1200 روپے کلو تھی ادھر، انہوں نے جب اس سائڈ پہ نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا کہ ظاہر ہے ترازو تو گندا تھا نا، تو اس کے رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے برفی کے ٹکڑے، اب اس سائڈ پہ انہوں نے صرف وہ بانٹ جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے، وہ ہم نے میرے خیال سے پاؤ برفی لی ہے، لیکن انہوں نے کیا انہوں نے حضرت اس سائڈ پہ بھی کاغذ رکھ کے اس کے اوپر حضرت انہوں نے بانٹ رکھے۔ میں نے کہا اے جے ولی حضرت جی رب دا ہے، کیسا تول پورا ہے حضرت، کہ اگر ادھر کاغذ رکھا ہے تو پھر ادھر بھی کاغذ، تاکہ برفی کے پیسے لگیں حضرت، کاغذ کے پیسے برفی کے پیسے میں نہ لگیں۔ لیکن افسوس حضرت آج یہ رنگ ہمارے پاس نہیں رہے، جدہ جتھے جتھے دا لگا دا کوئی باز نہیں آتا حضرت۔ نہیں بیٹا، حلال کھاؤ، اپنے تول پورے کرو حضرت۔ اللہ معاف فرمائے حضرت جی، کون سی چیز ہے حضرت جی، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ فلٹر پہ چلے جائیں تو حضرت لوگوں کا رش لگا ہے صاف پانی پینے کا، جو ذرا اور لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے اپنے گھر نیسلے لگوا لی ہے، ایکوافینا لگا رکھا ہے، اور پانی آ رہے ہیں، اگر پوچھو
تو سب عام سے عام بندے کو جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آپ کو آگے سے پورا فلسفہ سنائے گا ذرا جی گندے پانی کے جو نقصان پہ ہے، جی گندا پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے، گندا پانی پینے سے جو ہے نا وہ کڈنی خراب ہوتی ہے، گندا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے۔ آپ کو پورا حضرت 15 منٹ کا مضمون ہر بندہ سنائے گا گندے پانی کے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گندے پانی کے نقصان کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، اور لیکن گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ گندا پانی تیرا لیور اور تیری کڈنی خراب کرے گا، لیکن گندا رزق تیری نسلیں خراب کر دے گا، تیرا بیج خراب کر دے گا، تیری نسل کو تباہ کر دے گا گندا رزق۔ لیکن کیا ہے، گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہیں سارے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو فرمایا بیٹا صرف تیرا یہ دینار کے اوپر سے مٹی صاف کرنا، تیرا یہ دینار کے اوپر سے صرف مٹی صاف کرنا کہ کہیں مٹی دیناروں کے وزن میں نہ تلے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل عمل ہے۔ اس لیے حضرت بہت دھیان رکھو، حضرت بہت دھیان رکھو، حضرت اپنا رزق صاف کرو۔ میں کہتا ہوں حضرت حلال کی جو برکتیں ہیں وہ تو نسلوں میں چلتی ہیں، لیکن حضرت جی فی زمانہ جو حلال کی کوالٹیاں ہیں، جو حلال کے فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال بڑھتا ہے حضرت جی، حرام بڑھے گا نہیں کبھی بھی حضرت جی، حلال بڑھے گا حضرت، یہ پھلتا ہے، یہ پھولتا ہے، یہ آگے چلتا ہے حضرت، حرام کبھی نہیں بڑھے گا، اس میں بے سکونی ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا، حلال پھیلے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا وہ 10 روپے ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں کچھ۔ بھئی یہ جتنے فیس بک پہ وظیفے چل رہے ہیں نا، یہ وظیفے تب کام آئیں گے جب آپ کما کے حلال لاؤ گے۔ اللہ کا نام لینے سے حرام میں برکت نہیں آتی کبھی بھی۔ یہ ایسا دم کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ آپ وہ بکری آپ کتے پہ کریں تو وہ بکری بن جائے۔ وہ جتنے فیس بک پہ وظیفے لکھے پڑے ہیں نا جی رزق میں اضافہ وہ تب ہوگا جب پہلا کام تو یہ کرے گا کہ تو کما کے گھر میں حلال لائے گا، وہ بڑھے گا اس وظیفے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سنتوں کے بعد 100 بار پڑھیں، یہ اس سے حلال بڑھے گا۔ تو اب کما کے گھر لائی حرام رہا ہے، تو اب گھر میں لائی سود رہا ہے، تو بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سے سود میں تو نہیں نا برکت آنی کوئی بھی، سود تو جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ بھائی سورہ یاسین سے، سورہ واقعہ سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جس میں تول پورا ہے، جس میں دھوکہ نہیں دیا گیا، جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، جس میں کم نہیں تولا گیا، جس میں فراڈ نہیں ہوا، جس میں ریت نہیں ملائی گئی، جس میں کنکر نہیں ملائے گئے، وہ ان وظائف سے بڑھے گا۔ وہ جو ہے ہی گندا ہے اس نے کیا بڑھنا اس وظیفے سے، اور بڑھتا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں اتنی، لیکن پہلی شرط حلال بڑھے گا، حرام نہیں بڑھے گا۔ تو وہ انہوں نے اس کی اللہ کے رسول کوئی نگاہ نبوت تھی جی، وظیفے والی بات تو آئی بعد میں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے۔ 10 روپے بڑے معقول پیسے ہیں اور نہیں پوری پڑ رہی 10 روپے میں، نگاہ نبوت تھی جی، دیکھ لیا معاملہ۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے جا کے اپنے مالک سے کہے کہ میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا، جو روزانہ کے میرے پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دو۔ اب وہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 روپے لے رہا ہوں روزانہ کی مزدوری اجرت، پوری نہیں پڑ رہی، ادھار لینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ اس طرح، 10 میں پوری نہیں پڑ رہی، کو وظیفہ عطا کریں، کو برکت کی دعا فرمائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو 7 کروا لے، تینر پہ جا کے اپنے اور کٹا۔ انہوں نے آگے سے کچھ عرض نہیں کیا، سمعنا و اطعنا، وہ چلے گئے، جا کے اپنے مالک سے کہا میرے روزانہ کے جو پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دے۔ مالک تو خوش ہو گئے، تینر پہ
بچ گئے اس کو. لیکن لکھا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ حیران رہ گئے. پہلے 10 روپے ہونے کے باوجود ادھار بھی لینا پڑتا تھا اور بھی بڑے معاملے, لیکن اب 7 روپے بھی ختم نہیں ہوتے. 7 روپے بھی ان سے ختم نہیں ہوتے, بچ جاتے ہیں روزانہ. بڑے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا جا کے عرض کیا. اللہ کے رسول پہلے 10 روپے تھے, پوری نہیں پڑتی تھی, ادھار لینا پڑتا تھا, ختم ہو جاتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے 7 کروا دے, 3 کم کروا. حالانکہ دل میں خیال تو آیا تھا 7 میں پوری نہیں پڑ رہی, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, لیکن ماننے والے تھے وہ. میں نے جا کے 7 کروا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو 7 ختم ہی نہیں ہوتے, میں دونوں ہاتھ کھول کے اس کو خرچ کر رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہوتے, مجھ سے بچ جاتے ہیں روزانہ. میرا دسترخوان بھی وسیع ہو گیا ہے. اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نگاہ نبوت نے جو چھپی بات دیکھ لی. آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی, تو لے تو 10 روپے رہا تھا, لیکن کام تو صرف 7 روپے کا کرتا تھا. تو 3 روپے کی بیچ میں سستی ہو جاتی تھی, 3 روپے کی بیچ میں تھوڑی سی. تو یہ وہ جو 3 روپے کی سستی تھی نا, یہ اس کی بے برکتی تھی کہ جس وجہ سے کام نہیں بن رہا تھا, کیونکہ وہ 3 روپے سستی والے آ رہے تھے بیچ میں, سستی ہو جاتی تھی تھوڑی سی کام. ادھر دیکھا نا ہم بھی کرتے ہیں ادھر جی بڑی سستی. یہ جو ہے نا اللہ تو مسائل کے حوالے سے تو سلسلہ بڑا سخت ہے, لیکن ہم کرتے ہیں سستی. میں نے اس لیے کہا کہ تو لے بھی ساتھ جا کے جتنے کا کام کرتا ہے, کیونکہ اب جتنا تو کام کرتا ہے پیسے بھی تجھے آ رہے ہیں, اور یہ بالکل حلال ہے. اور حلال میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ حلال بڑھتا ہے, حلال پھیلتا ہے, حلال پھولتا ہے. یہ جتنے وظیفے حضرت آپ پڑھ رہے ہیں نا, جتنے وظیفے میں رزق کے لیے پڑھ رہا ہوں, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق ہو حلال. حضرت سورہ یاسین کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی, سورہ واقعہ کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت پھر اس میں آئے گی. اگر ہے ہی حرام تو پھر اس میں, اس لیے جیسے حضرت گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہو نا, گندے رزق کے نقصان کو بھی مان جاؤ حضرت. اور پوری حضرت ہم کوشش کریں کہ اپنا تول پورا کریں, کوشش کریں حضرت جھوٹ نہ بولیں, کوشش کریں